बुलेटिन में सबसे पहले बात करें, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी है। जोब के इलाके सिम्बाजा में फोर्सेस की कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में भारतीय प्रॉक्सीज के 33 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए हैं। हलाक खारजियों से बड़ी तादाद में असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया है। ISPR के मुताबिक खारजियों ने 7 और 8 अगस्त की रात अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की। इलाके में दीगर फितनल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी जारी है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन पेश किया है। बन्नू में ख्वारिज के खिलाफ पाक फौज और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। बन्नू के इलाके हवेद में ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। ऑपरेशन खुफिया मालूमात और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर किया गया, जबकि ऑपरेशन का मकसद इलाके को दहशतगर्दी के नासूर से पाक और अमन कायम करना था। ऑपरेशन में कई मुश्तबा अफराद को पुलिस ने हिरासत में लिया है और ऑपरेशन के दौरान ख्वारिज के 2 मुकामी सहूलतकारों के घर भी मिसमार किए गए। अहले इलाका ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को इलाके में अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम करार दिया है और अपनी भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया है। पाक फौज और पुलिस इलाके में देर पा अमन के क़याम और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बाजोड़ में खारजियों का झूठ बेनकाब। बाजोड़ में कबाइल और खारजियों में अबहाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ख्वारिज बाजोड़ में आबादी के दरमियान रहकर दहशतगर्दाना और मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलविस है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ख्वारिज और उनके सहूलतकारों के साथ हुकूमती सतह पर कोई बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता, जब तक कि वो रियासत के सामने मुकम्मल तौर पर सरे तस्लीम खम न कर दें। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात में पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात पर गुफ्तगू की गई। मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। मज़ीद क्या तफसीलात है, जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ आमना जंजुआ से। जी आमना, बताइएगा इस मुलाकात के हवाले से मज़ीद क्या कुछ डिस्कस किया गया? जी देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ये मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में इस्लामाबाद में जारी है। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की जा रही है। इसके अलावा खास तौर पर अगर बात की जाए पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात और खास तौर पर साउथ पंजाब की, तो उस पर भी डिस्कशन की जाएगी। पीपल्स पार्टी अपने मुतालबात जो है वज़ीर आज़म के सामने पेश करेंगी। मुलाकात में इस वक्त जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हमरा पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाहिर रहमान भी शामिल है। मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो कराची के लिए रवाना होंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं। ताजुर रहनुमा SM तनवीर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। करप्ट है या करप्ट नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का अपना काम है। हमारी बिजनेस कम्युनिटी में कई मसला आएगा तो हम सारे इकट्ठे हैं। हमारे आपस में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, हमारे आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। जहाँ बिजनेस कम्युनिटी का मसला आ गया हम सारे एक हो जाएंगे। एक मिनट, मंजूर मलिक साहब कोई फर्दर कुछ बोलना चाह रहे हैं आपको? सर, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप उस सवाल को मिक्स कर रहे हैं। सर, हम ये नहीं कह रहे कि समर्थन जो करता है उसको ना पकड़ें। हाँ, मैं वो ये कह रहा हूँ कि आपने उसको मिक्स किया था। हम ये कह रहे हैं कि जो बिजनेस मैन है उससे आप टैक्स एडवांस ले जाते हैं और सेल टैक्स को भी जो फाइनल स्टेज में जाने से पहले लेते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि आपको और हमारे दरमियान एक आप और टैक्स तो वो उसके लिए गिरफ्तारी सर, जितने भी आपकी बिजनेस कम्युनिटी के रिलेटेड मसाइल हैं ये सारे सिविल गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं। इन मसाइल के सोल्यूशन के लिए हमें फील्ड मार्शल के पास जाना पड़ता है। क्या जो सिविल गवर्नमेंट है ये नाकाम हो गई है या इसमें अहलियत नहीं है जो बिजनेस कम्युनिटी की बात को अंडरस्टैंड करें? हमें हर मसले के लिए फील्ड मार्शल के पास जाना पड़ता है। और दूसरा, जितनी मर्जी आप एफर्ट कर लें, मैशियत ग्रोथ कर जाए, जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होती हम सही मायनों में आगे नहीं बढ़ सकते। अभी BBC की रिपोर्ट आई है कि 2000 से ज़ायद ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिन्होंने पुर्तगाल में अरबों रुपए की जाके इन्वेस्टमेंट्स की है। दोहरी जो वहाँ पर शमूलियतें हैं वो दे रहे हैं। जब इस मुल्क के साथ हमारी लॉयल्टी ये होगी तो सर मुल्क सिर्फ आप अकेले तो आगे नहीं ले जा सकते। ठीक कह रहे हैं शहजाद साहब, अगर ऐसे कोई करप्ट है तो उसको आप लोगों को मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आना चाहिए। और ये फील्ड मार्शल से तो हमारी अभी पहली मुलाकात हो गई, तो इसमें जाहिर बात है उनका तो ये काम भी नहीं है, बट एक इशू था तो उसके लिए, और वो एक
ایک ویژن کے ساتھ چل رہے ہیں جس میں ہم نے ملک کو اکانومی ٹھیک کرنی ہے اور ایشین ٹائیگر بنانا ہے، تو اس سلسلے میں ہی پھر ہمارے کو بلایا گیا تھا۔ آگے ایک سوال لینے سے پہلے ریحان نصیب باڑا صاحب ہیں فیصل آباد چیمبر کے پریزیڈنٹ، میں ان سے چاہوں گا۔ جی ریحان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون۔ اور تنویر بھائی دا گریٹ لیڈر، گور بھائی دا گریٹ لیڈر، ذکی بھائی بیٹھے ہیں، ابوذر بھائی چلے گئے ہیں، باقی میرے سارے دوست جو موجود ہیں۔ یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی، دس واز دا ٹیم ایفرٹ جو ہم نے مل کے کیا، اور آپ لوگوں کا اس لیے شکریہ کہ آپ نے سب کو ایک پیج پر اکٹھا کیا۔ یہاں پر بزنس کمیونٹی نظر آئی، ایک پیج کے اوپر کوئی گروپنگ نظر نہیں آئی۔ اگر کوئی ہمارے دوست کسی اور گروپ میں تھے، آج سب ہم مل کے بیٹھے ہیں۔ بزنس کمیونٹی کے نتیجہ ہے کہ آج ہم اس پازیٹیو نوٹ کے اوپر بیٹھے ہیں۔ اور تھینک یو ویری مچ، ہمارے وائس پریزیڈنٹ بھی یہاں موجود ہیں۔ سر آج ایک نیا پوائنٹ، باقی تو بالکل ہم شکر گزار ہیں اپنے فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کے، پرائم منسٹر صاحب کے، وزیر خزانہ صاحب کے، ہارون اختر صاحب کا ضرور میں ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے لاہور میں ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کے اکیڈمک ایکسلنس ایوارڈ 2025 کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تعلیم کے شعبے میں ریٹنگ میں بہتری خوش آئند ہے۔ ہمیں ایسا روڈ میپ بنانا ہوگا جس سے مزید بہتری آئے اور اس کے لیے استاد کو رول ماڈل بننا پڑے گا۔ چیئرمین ایپسب پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کا کہنا ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی کردار سازی بہت ضروری ہے، جس کے لیے پہلے اساتذہ کی کریکٹر بلڈنگ ہونی چاہیے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ معاشرے کے لیے اچھے انسان نہیں پیدا کر رہے، اگر ہم نے بچوں کا رویہ نہ بدلا تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ تقریب کا احوال شیخ عمر دراز کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ گورنر ہاؤس لاہور میں سجی ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کے اکیڈمک ایکسیلنس ایوارڈ 2025 کی تقریب میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا تھا کہ پاکستانی یونیورسٹیز کی ریٹنگ میں بہتری خوش آئند ہے۔ ہمارے پاس تعلیم کے شعبے میں بہترین لوگ موجود ہیں، اگر ہم انہیں اکٹھا کر کے ایک روڈ میپ بنا لیں تو مزید بہتری آ سکتی ہے۔ اس ملک کو تعلیم کے شعبے میں بہترین خدمات دینے والے تقریب میں شریک شخصیات کو مواقع نہ دینا ہماری وجہ سے ہے۔ پہلے کریکٹر بلڈنگ کرنا ہوگی، جس کے لیے استاد کو رول ماڈل بننا ہوگا۔ پرفیکٹ کبھی بھی کوئی بھی نہیں ہوتا، اور محنت ہمیشہ کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ جتنی میری جان جرت ہے بحیثیت چانسلر، بحیثیت گورنر، انشاءاللہ میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ اپنے ملک کے لیے، اپنے صوبے کے لیے اور تعلیم کے میدان میں بہتری کے لیے، اور جو چودھری صاحب بات کر رہے تھے، میں بھی ہمیشہ اس پہ زور دیتا ہوں کہ صرف کتابیں پڑھنے سے جو ہے وہ بات نہیں بن سکتی، کریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ چیئرمین ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہماری یونیورسٹیز کی گلوبل ریٹنگ میں بہتری وائس چانسلرز صاحبان کی محنت کا ثمر ہے۔ عامر خان یا سلمان خان کو ہیرو سمجھنے والے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ان اصل ہیروز تعلیم کے میدان میں اہم کردار ادا کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے نوجوان ہیں، اور اگر اس نوجوان کی سمت ہم نے صحیح کر دی تو یہ چینلائز ہو جائیں گے اور ان کی انرجیز ملک و قوم کی ترقی کے لیے استعمال ہوں گی، اور اگر ہم نے اس قوم کی اس یوتھ کی ڈائریکشن ٹھیک سیٹ نہ کی تو یہی سیلاب اور تباہی کا باعث بنے گا۔ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد نے کہا، اس طرح کی تقریبات سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے، ہمیں اس میں کامیاب ہونا ہے۔ چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر اقرار احمد خان کا کہنا تھا کہ جب تک ہم تعلیم میں بہتری نہیں لائیں گے یا فیکلٹی کو بہتر نہیں کریں گے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ملکی حالات میں تبدیلی نہ آنے کے ذمہ دار ہم ہیں۔ ہمیں علم کے ساتھ ہنر، اور سب سے بڑھ کے پھر جو چودھری صاحب بات کر رہے ہیں اخلاقیات کی، کریکٹر کی، یہ ہمارے رویوں کا بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ تینوں ایلیمنٹ جو ہیں ہمارے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ میں خود کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی قوم اس وقت ڈیلیور نہیں کر رہی، اس کا سب سے بڑا قصوروار میں خود ہوں۔ میں اگر باپ اچھا ہوتا، میں اگر ٹیچر اچھا ہوتا تو یہ مسئلے ایسے نہ ہوتے۔
تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی بڑی بات ہے ریئلائزیشن کہ ہم سمجھ لیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. میری دعا ہے کہ پاکستان کے ہمارے جتنے بھی اس وقت کریم بیٹھی ہے اس حال کے اندر، اور یہی لوگ ہیں جو چینج کر سکیں گے اور پاکستان کو صحیح راستے پہ ڈال سکیں گے. ملک بھر سے مختلف سرکاری اور نجی یونیورسٹیز کی 28 ریکٹرز، وائس چانسلرز اور پرو وائس چانسلرز کو ایوارڈ سے نوازا گیا. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر اویس گجر، محسن اوان کے ساتھ شیخ عمر دراز، نیو نیوز، لاہور. ویلکم بیک. اسرائیل کی سیاسی اور سیکیورٹی کابینہ نے غزہ شہر پر کنٹرول حاصل کرنے کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ شہر پر کنٹرول حاصل کرنے کی تیاری کرے گی، جبکہ جنگی علاقوں کے باہر شہری آبادی کو انسانی امداد فراہم کی جائے گی. بیان میں کہا گیا ہے کہ سیاسی اور سیکیورٹی کابینہ کے بڑے حصے کا یہ ماننا ہے کہ کابینہ میں پیش کی گئی متبادل تجویز کے نتیجے میں نہ تو حماس کو شکست ہوگی اور نہ ہی یرغمالیوں کی واپسی ہوگی. سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ سیکیورٹی کابینہ کی کسی بھی قرارداد کو مکمل کابینہ کی منظوری درکار ہوگی، جو کہ ممکن ہے کہ اتوار تک نہ مل سکے. پاکستان سے غزہ کے لیے امداد کی 18ویں کھیپ روانہ ہو گئی ہے. 100 ٹن سامان پر مشتمل کھیپ میں راشن بیگز، کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات شامل ہیں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو. کہا فلسطین کے بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. پاکستان فلسطینیوں کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھاتا رہے گا. خیبر پختونخوا میں ہر روز کرپشن کا نیا سکینڈل آ رہا ہے. پہلے ڈیولپمنٹ کے شعبے کا 40 ارب کا سکینڈل آیا، پھر محکمہ تعلیم میں 16 ارب کی کرپشن، اور اب محکمہ معدنیات میں کرپشن کا سکینڈل سامنے آ گیا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری کہتی ہیں کہ خیبر پختونخوا کے 5 اضلاع میں سونا نکالنے کے ٹھیکے اونے پونے داموں من پسند افراد کو دیے گئے ہیں. جعلی صادقوں اور امینوں کی کرپشن اربوں روپے سے شروع ہوتی ہے. لیڈر گھڑیاں چوری کرتا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، جبکہ بیوی ہیرے کی انگوٹھیاں وصول کرتی رہی، اور چیلے خیبر پختونخوا کے خزانے کو خاندانی وراثت سمجھ کر لوٹ مار کر رہے ہیں. ہنزا میں شش پر گلیشیئر پھٹنے سے حسن آباد گاؤں خطرے کی زد میں آ گیا ہے. گلیشیئر سے بننے والی گلیشیائی جھیل کا پانی سیلابی صورتحال اختیار کر گیا ہے. زمینی کٹاؤ تیز ہونے سے رہائشی گھروں کو خالی کرا لیا گیا. گلیشیئر کے سیلاب سے حسن آباد میں شاہراہ قراقرم متاثر ہوئی ہے، جبکہ ہنزا کی ضلعی انتظامیہ نے حسن آباد نالے کے قریب کئی گھروں کو خالی بھی کرا لیا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے نیو نیوز.